أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ابھی جو سورت تلاوت کی گئی ہے اس سورت کا نام سورۃ الماعون ہے. اسی سورت کی آخری آیت کا آخری جو لفظ آیا ہے وہ الماعون ہے، اسی پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے. یہ بھی مکی دور کی سورت ہے. اس میں بھی 7 آیتیں ہیں. پچھلی سورت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے مکے والوں پر اپنے بعض احسانات کا تذکرہ کیا تھا، اس میں خاص طور پر کھلانے کا، امن و امان کی زندگی عطا کرنے کا تذکرہ تھا، اور کعبۃ اللہ کے جو پروردگار ہیں ان کی عبادت کی ترغیب دی گئی تھی. اس صورت کے اندر انسان کی ناشکری کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے وہ کھانے پینے کی چیزوں سے بھی غریبوں کو اور ضرورت مندوں کو محروم رکھتے ہیں، اور نماز جیسی عبادت بھی غفلت اور ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھتے ہیں. چنانچہ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع صلی اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور بڑے مشفق ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے پوری امت کو اپنا مخاطب بناتے ہیں اور ان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. الدین کا جو لفظ قرآن مجید میں آیا ہے وہ عام طور پر بدلے کے دن کے معنی میں ہے. مالک یوم الدین کا مالک ہے بدلے کے دن کا. بدلے کا دن کا مطلب وہ دن جس دن بندے کا حساب کتاب لیا جائے گا اور دنیا میں جو عمل کیا ہے اس کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے گا. اچھے اعمال کیے ہیں تو اللہ کی طرف سے اچھا اعزاز ہوگا، ثواب ہوگا، جنت ہوگی. اگر برے اعمال کیے ہیں تو اسی کے مطابق اللہ کی طرف سے سزا بھی دی جائے گی. تو کہا کہ کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں. مکے میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے اندر اس طرح کی صفات تھی جو اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہے. تو کہا کہ بہت سارے لوگ تھے، کہا کہ ان لوگوں کو دیکھیے کہ کس طرح سے وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں. حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ دنیا میں جب آدمی کو بھیجا جائے گا تو اللہ کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوگا. ایسے ہی کھائے پیے اور بندہ چلا جائے، اس دنیا کی نعمتوں سے انسان فائدہ اٹھائے اور اس کا حساب کتاب نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. فذلک الذی یدع الیتیم، دعا یدعو کہتے ہیں دھکا دینا، دھکا دے کر کسی کو دور کرنا. اور یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے سر سے بچپنے میں ہی والد کا سایہ اٹھ جائے، بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کے سر سے والد کا سایہ اٹھ جائے تو اس کو یتیم کہتے ہیں. کہا کہ یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے، دھکے دے کر نکالتا ہے. یعنی جس یتیم کا مال اس کے پاس ہوتا ہے اس یتیم کی خبرگیری کرنے کے بجائے اس کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کرنے کے بجائے دھکا دے کر اس کو نکالتا ہے. حالانکہ یتیم اس پر تو ایسے ہی احسان کرنا چاہیے، اور اللہ کے یہاں اس کا بڑا
اجر اور ثواب بھی ملتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین، کہ جنت میں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا ایسے ہوں گے کہ دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے کہا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کے کھانے پر ابھارتے بھی نہیں۔ حض یحض بنا ابھارنا، یعنی خود تو ان کو کھلانا تو درکنار، دوسرے بھی اگر کھلانا چاہتے ہیں ان کو بھی ابھارتے نہیں، ان کو بھی ترغیب نہیں دیتے۔ ہم کو تو یہ کہا گیا کہ اگر کوئی مجبور ہے، ضرورت مند ہے تو خود سے اس کی مدد کرے، خود سے اس کو کھلائے پلائے۔ اگر ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں تو جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں ان کو ہم ابھاریں کہ آپ ان کو کھلائیے، آپ ان پر خرچ کیجیے، اس کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ لیکن جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، جن کو حساب کتاب کے دن پر یقین نہیں ہے، وہ نہ تو یتیموں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، نہ مجبوروں پریشان حالوں کی مدد کی فکر کرتے ہیں۔ فویل للمصلین، تیسری صفت بتائی جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، کہا کہ یہ لوگ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں۔ کہا کہ فویل للمصلین، ویل کہتے ہیں بربادی، بربادی ہے اسے نمازیوں کے لیے۔ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ نہیں کہا شرابیوں کے لیے، نہیں کہا جوے کھیلنے والوں کے لیے، نہیں کہا قتل و خوریزی کرنے والے کے لیے، نہیں کہا کہ بربادی، کہا بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن الذین هم عن صلاتهم ساہون، ساہ کے معنی غفلت کرنا، بھولنا، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، یعنی منافق، من چاہا تو پڑھ لیا، نہیں تو نہیں، پڑھتے بھی ہیں تو کوئی اللہ پر یقین کے ساتھ نہیں، ثواب کی امید کے ساتھ نہیں، مجبوری میں، دیکھا دیکھی میں، کہیں لوگ تہمت نہ لگائیں، انگلیاں نہ اٹھائیں، اس لیے پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو افسوس بھی نہیں ہے، وقت بے وقت پڑھ رہے ہیں، پڑھ بھی رہے تو دلچسپی نہیں ہے۔ فَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہا کہ نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں تو بالکل سستی سے، کاہلی سے، خیالات پراگندہ رہتے ہیں، منتشر رہتے ہیں، بالکل نماز پڑھنے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، صرف تہمتوں سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ منافق ایسے ہی کرتے تھے۔ تو کہا گیا کہ بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے نماز میں اپنی بھول جاتا ہے، نماز میں کبھی خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، یہ انسان سے ہوتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر اس طرح کرنا اور نماز ہی سے غفلت برتنا، نماز چھوٹ رہی ہے، قضا ہو رہی ہے، نماز چھوٹ رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، تو یہ منافقین کی علامت ہے۔ ایسے نمازیوں کے لیے بربادی کہا الذین هم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن کیوں؟ لیکن لوگ دیکھیں، تعریف کریں، لوگوں میں چرچا ہو جائے، اسی مقصد سے نماز پڑھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں کہ لوگوں میں چرچا ہو جائے، لوگوں میں میرا نام ہو جائے، لوگ میری عزت کریں، اس مقصد سے، اس نیت سے عبادت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ان کی ایک صفت بیان کی کہ ماعون کہتے ہیں چھوٹی موٹی چیزیں جو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے عاریت لیتا ہے یا کچھ مانگتا ہے، مثلا کچھ پکانا ہے تو کچھ چھولے کی کچھ چیزیں یا کچھ نمک لے لیا یا کچھ تھوڑی سی شکر لے لیا یا پلیٹ چمچے کا بھی استعمال کے لیے مانگ لیا، تو چھوٹی موٹی چیز جو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے ضرورت کے لیے مانگتے ہیں، کبھی عاریت میں یا کبھی ضرورت میں مانگتے ہیں، وہ معمولی چیز ہے، وہ تو ہر آدمی اس کے ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ کہا کہ یہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں کرتے ہیں وہ اس سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں، یہ چیز بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ صدقہ خیرات تو دور کی بات، یہ معمولی چیزیں جو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے، سامنے والا دوسرے سامنے والے سے ایک دوسرے سے لیتا رہتا ہے، لین دین رہتی ہے، چھوٹی موٹی چیزیں ہیں۔ کبھی کسی کام کے لیے چاقو مانگا، کبھی چمچ مانگا، کبھی پلیٹ مانگ لیا، یا کبھی کوئی دوسری چیز جو کھانا پکانے کے لیے معین اور مددگار ہو اس کو مانگ لیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی نمک مانگ لیا، کبھی شکر مانگ لیا، کبھی اور کوئی لیمو ہے اس کو مانگ لیا، کبھی اس طرح کی چیزیں جو گھر میں نہیں ہوتی اچانک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے مانگتے ہیں۔ کہا کہ اس سے بھی یہ لوگ روکتے ہیں، اس کو دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں۔
جو قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ بہرحال یہاں کچھ بری چیزوں کا تذکرہ کر کے قرآن نے کہا کہ یہ ان لوگوں کی صفات ہیں جو قیامت کے منکر ہیں، جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی جو بری صفات بیان کی گئی ہے، ان صفات سے خود بھی ہمیں بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ توفیق دے، آخر دعوانا الحمدللہ۔